ابن صفی جب اپنی نوعیت کا منفرد کام کرتے ہیں اور جاسوسی ناولوں کو تاریخیت عطا کرتے ہیں تو خوش ذائقہ بنانے کے لیے انسانی مزاج اور کرداروں کی نفسیات کو رنگا رنگی عطا کرتے ہیں۔ حمید ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ مسافروں میں ایک بہرا شخص بھی ہے۔ وہ حمید سے مخاطب ہوتا ہے۔ کیا وقت ہوا ہے جناب؟ 12، حمید نے جواب دیا۔ کمال ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں نے وقت پوچھا ہے، غبارے سے مجھے کیا سروکار؟ غبارہ نہیں، 12، حمید نے چیخ چیخ کر کہا۔ ارے تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ جواب ملا۔ حمید نے پاؤچ سے تمباکو نکال کر پائپ بھرا اور اسے دیا سلائی دکھا کر 2-3 لمبے لمبے کش لیے۔ کون سا تمباکو پیتے ہیں آپ؟ بوڑھے نے پوچھا۔ پرنس ہنری۔ ہری تمباکو چل ہی نہیں سکتی پائپ میں، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہری نہیں، پرنس ہنری۔ واہ، یہ بھی کوئی نام ہوا، پرنس ہنری۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر بولے بھی تو میرا کیا بگڑے گا؟ بوڑھے نے برا سا منہ بنا کر خشک لہجے میں کہا۔ حمید خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اگر کمپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی بھی موجود ہوتی تو وہ یقینی طور پر اس بوڑھے سے چمٹ گیا ہوتا۔ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ جہنم میں۔ اچھا، بوڑھے نے اس بار بڑی سنجیدگی سے سر ہلایا تھا۔ گارڈ کا اغوا۔ حمید کا پیچھا ابھی اس بوڑھے سے چھوٹا نہیں ہے۔ دونوں کی چہل سے بقیہ مسافر محظوظ ہوتے ہیں۔ تعلیم کہاں تک ہے تمہاری؟ اس نے حمید سے پوچھا۔ تسلیم تسلیم، حمید نے خالص لکھنوی انداز میں اسے سلام کیا۔ تسلیم نہیں، تعلیم، بوڑھا چیخ کر بولا۔ ارے تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ حمید نے اسی کے لہجے کی نقل اتاری۔ جدا تو ہونا ہی پڑے گا، بوڑھے نے سر ہلا کر کہا۔ اور نہیں تو کیا میں تمہیں اپنی قبر میں لے جاؤں گا؟ لوگ بے ساختہ ہنسنے لگے اور حمید انہیں غصیلی نظروں سے گھور کر بوڑھے سے بولا۔ میں اس وقت بہت اداس ہوں، اس لیے برائے کرم خاموش رہیے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تمہارا نام دیوداس ہوگا، صورت ہی سے ظاہر ہے، بوڑھے نے کہا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ حمید غصیلے لہجے میں بولا۔ میں سفر میں بے تکلفی کا قائل نہیں ہوں۔ قبائل کے متعلق تم مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال قبائلیوں کے ساتھ گزارے ہیں، خدا آپ کو غارت کر دے۔ ہاں، وزارت کا شوق ہے مگر وقت نہیں ملتا، بوڑھے نے سر ہلا کر جواب دیا۔ گارڈ کا اغوا۔ الفاظ ابن صفی کے اختیار میں تھے، ان سے وہ لہو کی گردش تیز کرنے کا کام لیتے تھے۔ تم خود مرو گے اور بہت جلد مرو گے۔ چچی کا چمڑے کا چابک ملک الموت سے کم نہیں۔ چچی، چمڑا، چابک، حمید نے قہقہا لگایا۔ اور چے سے کیا ہوتا ہے؟ چھچندر، چغت، چمگادڑ، چور، چمار۔ ہا 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 ہا۔ اچھا، تم یہ سب کچھ چچی کو کہہ رہے ہو؟ اچھا اچھا، شہرزاد بولی۔ آپ کا نام بھی چے سے چہرزاد ہونا چاہیے۔ شولوں کا ناچ۔ حمید اور قاسم یکجا ہوں تو پڑھنے والوں کو ہر حال میں تفریح ملتی ہے۔ ناول چاندنی کا دھواں میں دونوں ایک لڑکی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کہانی میں مصنف نے بڑے خوابناک اور سحر انگیز ماحول کی تخلیق کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے سحرکار ماحول کی تخلیق صرف ابن صفی ہی کا حصہ ہے۔ یہ ناول ایک ایسا دلچسپ شاہکار ہے جس میں ایڈونچر بھی ہے، سراغ رسی بھی اور سائنسی انکشافات بھی، اور ان سب کے ساتھ ہنسی اور مزاح کی چاشنی ذہن پر بہت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ قاسم بھائی کیا بتاؤں، حمید مسمسی صورت بنا کر بولا۔ میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب تم ہی جو کچھ کرنا چاہو کرو۔ کرنا کیا ہے؟ وہ نوالا حلق سے اتارتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی دراصل میں نے تمہارے لیے منتخب کی تھی، مگر وہ الو کا داماد۔ الو کا داماد؟ قاسم حیرت سے آنکھ نکال کر بولا۔ نہیں، یعنی کہ وہی پلپل خان جھٹک لے گیا اس لڑکی کو، پتہ نہیں کیوں وہ بھی اسی پر لٹو ہو رہی ہے۔ ٹٹو ہو رہی ہے؟ قاسم نے پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی۔ لٹو 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 کیا ہوتا ہے حمید بھائی؟ قاسم نے بے بسی سے پوچھا۔ ابے لٹو ہونا محاورہ ہے۔ اچھا، تو وہ سالی محاورہ ہو گئی ہے، قاسم سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا کر بولا، پھر اچانک سر اٹھا کر کہا، یار یہ کیا بات ہوئی؟ وہ محاورہ کیسے ہو سکتی ہے؟
मुहावरा क्या चीज़ है? इसी तो शायद कामला कहते हैं। आए, ये कामला क्या भला है? हमीद उसे घूरने लगा। कासिम दोनों आंखें मारकर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, अबे वो पेट में बच्चा बच्चा। उल्लू के पट्टे। हमीद की जबान से बेसाख्ता निकला और साथ ही कहकहे की धार भी। चांदनी का धुआं। इसी नॉवेल में एक जगह फरीदी, कासिम, आसिफ और जेबा नाम की एक लड़की आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और बेतुके इल्जामात लगा रहे हैं। हमीद साइंसी मौजज़े की वजह से एक खोपड़ी में समा गया है। इसके लिए कासिम के जज्बात इस तरह हैं। नहीं जनाब, ये गलत है, जेबा बोली। मैं कोई रईस ज़ादी नहीं हूँ कि इस तरह सैर तफरीह करती फिरूँ। मुझे 2 माह के लिए मुलाजिम रखा गया था। वाह, ये अच्छी रही। किसने मुलाजिम रखा था? आसिफ आंखें निकाल कर बोला, आपके सेक्रेटरी ने। तो वही तनख्वाह भी अदा करेगा? मैं अदा करूँगा, कासिम छाती ठोक कर बोला। अबे ऐसे हमीद भाई पर हजारों निसार कर सकता हूँ। तुम क्या समझते हो? हाँ जी बताओ, कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 250, जेबा ने जवाब दिया। यकबैक कासिम की आवाज़ गुलूगीर हो गई। जहली रो बहक गई थी, आंखें डुबडुबा आई थी और फिर बाकायदा आंसू बहने लगे। अब वो कभी वापस ना आएगा। खोपड़ी में घुस गया। मना करता था, देखो हमीद भाई, लौंडियों का चक्कर बुरा होता है। अब वो कभी नहीं आएगा। आए मैं क्या करूं कर्नल साहब? उस साली जोहरा सख्त इखलाक का पता लगाइए। उसका पता कहाँ से लगाऊं? हवा से कौन लड़ेगा? सब्र करो। आए कैसे सब्र करूं? कासिम फूट फूट कर रोने लगा। कलेजों को मुंह आ रहा है। अब ऐसा प्यारा भाई कहाँ मिलेगा? आए सब कुछ याद आ रहा है। कहता था, देखो प्यारे, ये डिग्गियाँ, फुलफुलूटियाँ, ये लाइलियाँ मुझे जीने नहीं देंगी। आए वही हुआ। आसिफ को लौंडिया समझकर खोपड़ी में समा गया। अरे बाप रे! कासिम उछलकर खड़ा हो गया। चांदनी का धुआं। इसी नॉवेल में मिजाह के कई रंग हैं। दिल की आंखें खुलने और मोहब्बत करने के तरीके की एक मिसाल देखिए। बेटा पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिल की आंखें कैसे खुली थी। ये तुमने आज तक नहीं बताया, हालांकि आज तुम्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। नहीं बताऊंगा, वरना तुम जीवा डार्लिंग पर शक करोगे। मैं जानता हूँ साले जहाँ पनाह हमीद भाई, तुम और कर्नल साहब बहुत शकी हो। जरा जरा सी बात पर शक, ऐसी तैसी। कासिम बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। तुम समझे नहीं प्यारे, हमीद ने संजीदगी से कहा। दिल की आंखें सिर्फ वही लड़की खोलती है जो वाकई मोहब्बत करती है। करती है ना? कासिम खुश होकर बोला और खुशी का मुजाहरा करता ही रहा। ही। मगर हमीद हाथ उठाकर बोला, हर लड़की का तरीका अलग होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेबा ने कौन सा तरीका इख्तियार किया था। भाई क्या बताऊँ, मैंने उससे कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो वरना मैं मर जाऊंगा। उसने कहा, तुम खुद ही करो ना, मुझे क्या पड़ी है। मैंने रो कर कहा था कि मुझे मोहब्बत करना नहीं आता। उसने कहा, मैं सिखाऊंगी। दिल की आंखें खोलो, मोहब्बत हो जाएगी। मैंने कहा, कैसे खोलूं? मुझे ये भी नहीं आता। उसने कहा, 1 घंटे तक आंखें बंद रखो। मैंने कोशिश की, मगर ये साली आंखें बार बार खुल जाती थी। आखिर उसने कोई चीज़ ऊपर चिपका दी, फिर सालियाँ खुल ही न सकी। उसने कहा, अब चलो, चलकर ठंडी हवा में बैठे खेमे के पीछे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खेमे के पीछे लाई। वहाँ बैठकर होले होले मेरा सर सहलाने लगी। आए हमीद भाई, कितना प्यार था, कितना प्यार था। चांदनी का धुआं। मिजाह की फुलझड़ियाँ नॉवेल रुलाने वाली में खूब छूटती है। हमीद और कासिम की ये छेड़छाड़ देखिए। 3 नंबर डायल करने के बाद दूसरी तरफ कासिम की दहाड़ सुनाई दी। कौन है? मैं सो रहा हूँ। बिल्कुल उल्लू के पट्टे हो। हमीद ने आवाज़ बदल कर कहा, अबे तू होश में है? तमीज़ से बात करो वरना मार मार कर भुस भर दूंगा, हमीद ने कहा। जवाब में कासिम ने शायद गालियां ही देने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से और बौखलाहट में वो गालियां मालवियत की हामिल नहीं हो सकी थी। ये कुत्तों की तरह क्या भौंक रहा है? हमीद ने कहा। गालिबन कासिम सांस लेने के लिए रुक गया था, लेकिन फिर दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई। वैसे सिलसिला भी मुनक़ता नहीं किया गया था। अबे रिसीवर हाथ में लिए ही सो गया क्या? हमीद ने फिर कहा। अबे कौन है? साले, कासिम की धाड़ सुनाई दी।
غالباً اس سے پہلے غصے اور حیرت کی زیادتی کی بنا پر کچھ نہ کر سکا ہوگا۔ میں کوئی بھی ہوں، لیکن تمہیں آج رات بھر سونے نہیں دوں گا۔ او غرامی، کون ہے؟ کون ہے تو؟ اس بار قاسم حلق کے بل چیخا تھا۔ حمید اس کی عادت سے واقف تھا کہ ہار مان کر ریسیور نہیں رکھے گا، جتنی دیر چاہو الجھائے رکھو۔ اس سے پہلے بھی اکثر وہ جیب بہلانے کے لیے ایسی حرکتیں کر چکا تھا، لیکن کبھی قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ حرکت اسی کی ہوتی ہے۔ میں تمہارا خون پی لوں گا، ورنہ زبان کو لگام دو سور کے بچے، حمید نے کہا۔ زبان؟ ابھی اپنی زبان بھی تو دیکھ، اللہ غارت کرے اسے، سالا اپنی زبان نہیں دیکھتا۔ تمہیں تمیز ہی سے گفتگو کرنی چاہیے، میں چاہے کتنی ہی گالیاں کیوں نہ دوں۔ تیرے باپ کی دادا کی دوست ہے کوئی؟ قاسم کی دھاڑ سنائی دی۔ صرف میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے، باپ دادا کو کون تکلیف دے؟ بہت جلد مرے گا سالک، 2 ماہ بعد پھر جی جلانے کو جگایا ہے مجھے۔ اب تو روز جگاؤں گا، مرغی کی تخم۔ ابھی یہ کیا گالی ہوئی، مرغی کی تخم؟ غالباً قاسم کی ذہنی روح بہک گئی تھی۔ ترکی زبان میں یہی چلتی ہے، چلتی ہوگی، مگر میں ایک لڑکی ہوں، آواز بدل سکتی ہوں۔ نہیں۔ ہاں پیارے، اس بار حمید نے باریک سی نسوانی آواز نکالی اور دوسری طرف سے قاسم کی ہی سنائی دینے لگی، اور پھر اس نے کہا، تو تم مجھے گالیاں کیوں دیتی ہو؟ محبت میں پیارے، چڑھانے کے لیے۔ تو آواز بھاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی میٹھی والی آواز میں گالیاں دیا کرو، اللہ قسم ہنس ہنس کر سنوں گا۔ ہی واقعی الو کے پٹھے معلوم ہوتے ہو۔ بالکل ہی۔ تم مجھے دیکھتے ہی رہتے ہو، لیکن کبھی نہ جان سکو گے کہ میں وہ ہی ہوں، حمید نے کہا۔ اللہ قسم بتا دو، تمہیں میری جان کی قسم۔ قاسم صاحب گھیل پیل ہونے لگے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نہیں بتاؤں گی، حمید نے کہا، اور ٹھیک اسی وقت فریدی نے اس کی گردن دبوچ لی اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین کر خود سننے لگا۔ اس وقت قاسم کہہ رہا تھا، اللہ قسم بتا دو تو میں تمہیں اپنے دل کی رانی بنا لوں گا۔ بولو، ہائے بولتی رہو، خاموش کیوں ہو گئی؟ اب میں اس ناہنجار کا باپ بول رہا ہوں، فریدی غرایا۔ ارے باپ رے، دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔